بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ 234 ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے بھانجے مولوی عزیز الرحمان صاحب فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، صبح طلوع ہو چکی تھی، ایک اسٹیشن پر ٹرین ٹھہری، ماموں صاحب یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب اترے، وضو کیا، 2 سنتیں پڑھی، جماعت فجر کا تحیہ دیکھ کر ریل میں جس قدر مسلمان سوار تھے قریب سب اتر کھڑے ہوئے، جلدی جلدی وضو کر کے شریک نماز ہوئے، کئی صفوں کی جماعت پلیٹ فارم پر نہایت وقار اور اطمینان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ریل نے سیٹی دے دی۔ بیسیوں نمازی ریل کی آواز پر نیت توڑ کر جلدی جلدی ٹرین میں سوار ہو گئے اور ہنسنے اور کہکے مارنے لگے، لیکن امام ربانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول رہے۔ تشویش و اضطراب کا کوئی اثر لہجہ میں یا آواز تک میں پیدا نہیں ہوا۔ خدا کی شان ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ٹرین چیخ رہی ہے، مگر ایک قدم آگے کو سرک نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ نمازیوں نے سلام پھیرا اور مختصر دعا مانگ کر ریل میں سوار ہو گئے۔ امام ربانی کا ماں اپنے قافلے کے سوار ہونا تھا کہ ٹرین فوراً چل دی اور 15 منٹ کا وقفہ ہوا۔ یہ حضرت کی کرامت حسی ہے جس کو ناظرین سمجھتے تھے۔ اب یہ تصرف کہ حضرت نماز پڑھنے لگے ہیں، ٹرین جانے لگی ہے اور کرامت کے ذریعے اس ٹرین کو روک لیتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہوتی۔ ان کا تصرف اتنا ہے، ان کا کنٹرول اتنا ہے، جس کو چاہے جس مرضی رنگ کے اندر، جس کو چاہے جس طرح مرضی ان پر حاوی ہو جائے، وہ ٹرین کھڑی رہی۔ یہ آپ کرامت حسی کا نام دے رہے ہو؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے ہیں۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، جہاں ہاتھ رکھا وہیں پر بچھو تھا، اور وہ بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیتا۔ حضرت کی کرامت حسی اور حضرت کی تصرف کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود کوشش کے ٹرین ہل نہ سکی، انہوں نے ایسا اس پہ کنٹرول کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم ہے نہ اس پر تصرف ہے، بلکہ دوران نماز اس کاٹنے والے بچھو کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس پر لعنت کرے۔ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نبی کو۔ جنگ کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور نمازوں پہ وقت گزر رہا، آپ جنگ میں انتہائی مشغول ہیں، اور جب اس سے فراغت ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں اور کفار پر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہمیں نماز سے غافل رکھا۔ یہی وہ انداز ہے شیطان کا کہ وہ ان بزرگوں کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا اس کو اٹھاتا ہے اور ان کی کرامات اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہیں، یہ ان کی کرامات ہے جس پہ جو چاہتے ہیں ویسا ہی کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کنٹرول کرنے والا، تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر جنگ اللہ کے نبی پر ایسی غالب آ جاتی ہے، آپ کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اپنے تصرف سے نہ کفار کو دور رکھا، نہ اپنے تصرف سے دوران نماز کاٹنے والے اس جانور کو دور رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کرامت کو کرامت ہی سمجھنا چاہیے جس میں اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، بندے کا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ اگر کرامات پر خود ساختہ تعلیمات چڑھائی جائیں اور خود ساختہ نتیجے نکالے جائیں تو پھر کسی ولی کی کرامت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اب اس پر کوئی لمبی چوڑی وضاحت کروں تو شاید تصیف زیدی اور اس کے سامعین اور مداحین یہ کہیں کہ جناب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو دیوبندیوں کی ہر بات پر اعتراض کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، لہٰذا ہم ان وضاحتوں کو قبول نہیں کرتے۔ محترم سامعین، جو شاید میں ان لوگوں کو سمجھانے میں ناکام ہو جاؤں، میں ان سب کو اس کتاب کی طرف لے کر چلتا ہوں جس کا نام کرامات اہل حدیث ہے۔ اس کا نیا ایڈیشن سن 2002 میں چھپا اور اس کے ڈسٹریبیوٹر مکتبہ دارالاسلام والے غیر مقلد ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 178 پر جو کرامت درج ہے وہ میں ان کو سناتا ہوں۔ یہ ہے کتاب کرامات اہل حدیث، صفحہ نمبر 178، عنوان ہے گاڑی رک گئی۔ حضرت مولوی نور الہی صاحب کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ نماز بڑے سکون سے ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں سفر کے لیے نکلے، ساتھ اور عزیزان بھی تھے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے،
ٹرین میں ابھی وقت باقی تھا کہ آپ نے نماز شروع کر دی. دوران نماز ٹرین آ گئی, ساتھی پریشان ہو گئے, مگر آپ سکون سے نماز ادا کرتے رہے. یہ پرانے وقت کی بات ہے. اس وقت برانچ لائنوں پر 6-7 گھنٹے کے بعد دوسری ٹرین آتی تھی. اس دوران گارڈ نے سبز جھنڈی ہلائی اور سیٹی بجائی. ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی مگر گاڑی نہ چلی. گارڈ وسل پر وسل دے رہا ہے مگر نہ چلی. ادھر مولوی صاحب پرسکون حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے حسب معمول آرام سے نماز ختم کی, اٹھے اور آ کر گاڑی میں قدم رکھا. گاڑی اسی وقت چل پڑی. لوگ حیران رہ گئے, کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا ماجرا ہے. بس اس طرح نصرت الہی آپ کے سامنے ہار رہی. جی سامعین, اب میں توصیف زیدی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ تم اسٹیج پر آؤ اور جو اعتراضات تم نے تذکرۃ الرشید والی کرامت پر قائم کیے ہیں وہی اعتراضات اپنے غیر مقلدوں کو مخاطب کر کے ان سے پوچھو. وہ تمہیں جو جواب دیں گے ان کو قبول کرنے میں تمہارے وہ مجبوری آڑے نہیں آئے گی جو تم نے میری بات کے حوالے سے کہی تھی. محترم سامعین, یہاں آپ وجہ طور پر سوال کر سکتے ہیں کہ توصیف, اگر آپ کو تذکرۃ الرشید والی کرامت سے اختلاف تھا کہ اس سے آپ کے بقول توحید پر سر پڑتی ہے تو پھر یہ کرامت جہاں بھی ہو اس پر تنقید ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے؟ ایک ہی طرح کی کرامت دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کی کتاب میں موجود ہے, لیکن تنقید صرف دیوبندیوں کی کرامت پر ہوتی ہے, غیر مقلدوں کی کرامت پر نہیں. آخر کیوں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب توصیف زیدی اور تمام غیر مقلدوں کے ذمہ قرض ہے. بقول شاعر, شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر, دیوبند کا نہ کر. شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر, دیوبند کا نہ کر. خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تصویر کا, خود علم تیرا ہے صورت گر تیری تصویر کا. سیادی, اب گیند تیرے کورٹ میں ہے. اب تو ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے آپ پر اعتراض کر اور اپنے غیر مقلدوں سے سوال کر, چونکہ ہم نے تو یہ دعوے نہیں کیے. سوال نمبر 1, تمہارے غیر مقلد بزرگ کی کرامت اور تصرف حصی کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود کوشش کے ٹرین ہل نہ سکی, انہوں نے ایسا اس پر کنٹرول کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم ہے نہ اس پر تصرف ہے, بلکہ دوران نماز اس کاٹنے والے بچھو کو مارتے ہیں. سوال نمبر 2, جنگ کا معاملہ ہے. کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں نہ پڑھنے دی. یہی وہ انداز ہے شیطان کا کہ وہ بزرگوں کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا اس کو اٹھاتا ہے اور ان کی کرامات اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہیں. یہ ان کی کرامات ہیں, جو چاہتے ہیں ویسا ہی کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کنٹرول کرنے والا اور تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. محترم سامعین, یہ توصیف زیدی کے قائم کردہ سوالات ہیں جن کا جواب خود توصیف زیدی اور غیر مقلدوں کے ذمہ قرض ہے, ورنہ جو دعوے اس نے ہماری طرف منسوب کیے ہم نے تو وہ دعوے نہیں کیے. ادھر سلفی ادھر سلفی, ادھر سلفی ادھر سلفی, کسے مانے کسے چھوڑے. ادھر سلفی ادھر سلفی, کسے مانے کسے چھوڑے. اسے مانا نہیں جاتا اسے چھوڑا نہیں جاتا, اسے مانا نہیں جاتا اسے چھوڑا نہیں جاتا. زیادی, اب تیرے سامنے 2 ہی آپشن ہیں. نمبر 1, یہ تسلیم کر کے تو نے یہ الزامات اور اعتراضات غلط طور پر قائم کیے تھے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. نمبر 2, تو پہلے خود ہی ان اعتراضات کا جواب دے. توصیف زیدی, مجھے تجھ پر ترس آتا ہے. میں تجھ کو مشورہ دیتا ہوں کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے مسلک کا مطالعہ کر, پھر میدان میں آ, چونکہ تیری حیثیت بقول شاعر. جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے
دستور کو میں نہیں مانتا، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون۔ چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ کوئی مانے مگر، تم نہیں چارہ کوئی مانے مگر، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔